الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وعلی الثلاثة الذین خلفوا حتی اذا ضاقت علیہم الارض بما رحبت صدق اللہ العظیم۔ درود پاک۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و صحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم اس شعر کی تفسیر تھے یا مکمل نمونہ تھے۔ مصور دیکھنا تصویر میری یوں بنائی ہو، مصور دیکھنا تصویر میری یوں بنائی ہو، ادھر حکم الہی ہو ادھر گردن جھکائی۔ حضور کا جو فرمان ہو جاتا اس پہ سر تسلیم خم کر دیتے۔ اگر کبھی کوئی بتقاضۂ بشریت کوئی لغزش کوئی غلطی ہو جاتی تو جب تک سرکار کی بارگاہ سے معافی کی سند نہیں مل جاتی تھی انہیں قرار نہیں آتا تھا۔ حضرت بخاری شریف میں بھی ہے، تفصیل سے مسلم شریف میں بھی ہے کہ حضرت کعب بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے غزوہ تبوک کا اعلان فرمایا۔ میں اس وقت جتنا خوشحال فارغ البال تھا کبھی بھی اس وقت اس سے پہلے نہیں تھا۔ تو لوگ تیاریاں شروع کرنے لگے، بلکہ کر دیں، تو میں دل میں سوچتا تھا کہ میرے پاس تو سب کچھ موجود ہے، جب میں نے ارادہ کرنا تیاری ہو جانی۔ آج کل کرتے کرتے صحابہ روانہ بھی ہو گئے، پھر میری تیاری نہیں ہو سکی۔ اور دیکھیے کہ زمیندار کی فصل پکی ہو اور اسے کہا جائے کہ چھوڑ کر چلے جاؤ تو اس کے لیے مشکل ہوتا ہے کہ آسان ہوتا ہے؟ تو سال بھر کی کمائی کھجوریں تھیں، کھجوریں پکی ہیں اور پکی کھجوروں کو چھوڑ کر جانا کوئی آسان کام نہیں تھا، مگر صحابہ چلے گئے۔ کعب بن مالک کہتے ہیں پھر بھی میرے دل میں یہ خیال رہا میں ابھی تیار ہو کے جاتا ہوں، مگر پھر بھی میں تیار نہیں ہو سکا۔ بلا کسی قوی عذر کے میں رہ گیا، میرے پاس بہانہ بھی کوئی نہیں تھا۔ اب جب میں شہر میں دیکھتا تو یا تو کمزور تھے، معذور تھے، اور یا وہ لوگ تھے جن پر منافقت کا دبا لگا ہوا ہے۔ کوئی صحیح سالم مسلمان مجھے نظر نہیں آتا تھا۔ فرماتے ہیں کہ تبوک پہنچنے تک نبی پاک علیہ السلام نے میرے متعلق کسی سے نہیں پوچھا۔ جب تبوک پہنچے تو حضور علیہ السلام نے فرمایا کیا بات ہے، کعب نہیں آیا؟ تو ایک صاحب کہنے لگے، عربی کا محاورہ ہے، اسے ان کی چادروں نے روکا، مال و متاع نے روکا، مگر ساتھ ہی حضرت معاذ بن جبل تھے، انہوں نے کہنے نہیں یہ تو نے اچھی بات نہیں کی، یہاں تک میں جانتا ہوں وہ بھلے آدمی ہیں،
ان میں کوئی خرابی نہیں ہے۔ حضرت کعب فرماتے ہیں اب میں صاحب رائے سے مشورہ کرتا کہ جب سرکار تشریف لائیں گے تو میں ان کو کیا کہوں گا، کیا عذر پیش کروں گا۔ دل میں مختلف قسم کے جھوٹ آتے، مختلف قسم کے بہانے آتے ہیں کہ میں سرکار سے یہ عرض کر لوں گا، یہ عرض کر لوں گا۔ جب سرکار واپس تشریف ہی لے آئے تو میرے دل نے فیصلہ کیا کہ میں نے سچ بولنا ہے، کوئی غلط بات نہیں بیان کرنی۔ حضور کی عادت کریمہ تھی کہ جب سفر سے واپس تشریف لاتے، مسجد میں تشریف رکھتے، اگر وقت ہوتا تو تحیۃ المسجد پڑھتے، دوست احباب سے ملاقات کرنے کے بعد پھر گھر تشریف لے جاتے۔ حسب معمول حضور مسجد میں تشریف لائے۔ جو منافق 80 سے کچھ زیادہ تھے، جو منافق رہ گئے تھے 80 سے کچھ زیادہ تھے، کوئی کہتا ہے مجھے یہ عذر تھا، کوئی کہتا تھا یہ عذر تھا، سرکار نے ان کے ظاہری عذر کو قبول فرما لیا اور ان کا باطن اللہ کے سپرد کر دیا۔ جب میں حاضر خدمت ہوا تو حضور نے ناراضگی کے انداز میں تبسم فرمایا۔ آپ نے فرمایا بلا سعد بتاؤ کب کہ تم جنگ میں کیوں نہیں شریک ہوئے؟ عرض کیا یا رسول اللہ، مجھے اللہ نے بات کرنے کا ملکہ، طریقہ، مہارت عطا فرمائی ہے۔ اگر تو میں کسی دنیا کے بادشاہ کے سامنے ہوتا تو مجھے یقین ہے کہ میں جھوٹ بول کر اس کے غضب سے بچ جاتا، لیکن مجھے یہ معلوم ہے کہ اگر میں آج جھوٹ کر بول کر بچ بھی گیا تو بھی مجھے سزا ملے گی، اور مجھے یقین ہے کہ اگر سچ بولا مجھے وقتی طور پر تکلیف ہوگی مگر میرا انجام اچھا ہوگا۔ یا رسول اللہ، سچی بات یہ ہے کہ میرے پاس کوئی معقول عذر اور بہانہ نہیں تھا، میں محض سستی کی وجہ سے رہ گیا۔ آپ نے فرمایا جاؤ، تیرا فیصلہ اللہ کرے گا۔ مگر قابل توجہ ہے، بخاری شریف کی بھی حدیث ہے، مسلم شریف کے بھی الفاظ ہیں، حضور نے فرمایا اما ھذا فقد صدق، اس نے سچ بولا ہے، باقیوں کا عذر تو قبول فرما لیا مگر کسی کے بارے میں یہ نہیں فرمایا کہ اس نے سچ کہا ہے۔ کعب نے سچ بولا تھا، فرمایا اما ھذا فقد صدق، اس نے سچ بولا ہے، فرمایا جاؤ تمہارا فیصلہ اللہ کرے گا۔ فرماتے ہیں میں وہاں سے اٹھا، میری قوم کے کچھ لوگ مجھے ملامت کرنے لگے کہ تو نے ساری زندگی کوئی غلط کام نہیں کیا تھا، تو آج جھوٹ بول کر بچ جاتا جیسے باقی بچ گئے ہیں۔ کہتے ہیں کنوں نے مجھے اتنا کیا کہنے، مجھے لفظ نہیں آ رہے ہیں، فورس وہ مینو آ رہے ہیں، کوئی اردو آ جائے، اتنا مجبور کیا کہ میرے دل میں ایک مرتبہ تو آیا کہ میں حضور کی بارگاہ میں جا کے پھر کہوں یا رسول اللہ مجھے یہ عذر تھا، لیکن میں نے پوچھا کہ یہ جو حضور نے مجھے فرمایا ہے کسی اور کو بھی فرمایا؟ کہہ لیں کہ 2 صحابی اور ہیں جن کو یہ جواب دیا ہے، مرارہ بن ربی اور دوجا کون ہے، پہلے پٹھانو ابھی تازہ پڑھے ہیں، حلال بن امیہ، مرارہ بن ربی اور حلال بن امیہ، ان 2 کو بھی یہی جواب دیا ہے جو تجھے ملا ہے۔
میں نے کہا گل ہے کہ ہن میں چنگیاں دے نال ہی ہاں، یہ وہ دو صحابی نے جڑے جنگ بدر چ بھی شریک ہوئے سی، تو اس واسطے میں واپسی دا سرکار کو ارادہ ترک کر دیتا اور میں گھر واپس آ گیا۔ اب غور فرمائیں کہ حضور علیہ السلام نے سب کو منع کر دیا کہ ان سے کوئی بولے گا نہیں۔ ان تینوں بندہ سے کوئی کیا کیا تھا انہوں نے کہ جہاد میں بلا عذر شرعی کے شریک نہیں ہوئے تھے، ان سے کوئی گفتگو نہیں کرے گا۔ حضرت کعب فرماتے ہیں میرے دو ساتھی تو وہ تو گھر میں ہی بیٹھ گئے، وہ تو روتے ہی رہتے تھے، ان کو اس رونے کے علاوہ کوئی کام نہیں تھا، لیکن میں نوجوان تھا، بازاروں میں آتا گھومتا پھرتا، مگر میرے سے کوئی گفتگو ہی نہیں کرتا، بولتا ہی نہیں تھا۔ مجھے یوں لگتا یہ شہر وہ ہے ہی نہیں، یہ زمین وہ ہی نہیں ہے، وہ لوگ ہی اور ہیں، لوگ بدل گئے ہیں، کوئی کلام نہیں کرتا، کوئی گفتگو نہیں کرتا۔ ایک دن دو دن نہیں، کتنے دن ہو گئے؟ 40 دن تک، اور 40 کے بعد اور سختی ہو گئی۔ 40 دن تک اگر کوئی کسی سے گفتگو نہ کرے، بازاروں میں جائے، کہتے ہیں میں نا قابل توجہ ہے، نماز حضور کے پاس ہی پڑھتا، میں حضور کو سلام کرتا تو میں غور سے دیکھتا رہتا کہ حضور کے لب ہلے ہیں کہ نہیں ہلے، تو میں حضور کے پاس نماز پڑھتا نا تو کنکھیوں سے سمجھیں نظر چرا چرا کے میں دیکھتا کہ حضور مجھے دیکھتے ہیں کہ نہیں، حضور مجھے قابل توجہ۔ جب میں دیکھتا تو حضور رخ پھیر لیتے، جب نہ دیکھتا تو حضور مجھے دیکھتا۔ یہ ناراضگی اور پیار دونوں ملی چیزیں، کلی ناراضگی پھر ایسا نہیں ہوتا، ناراضگی بھی ہے پیار بھی ہے، اور دوسرے کی جو ایسی ناراضگی ہمیشہ اپنوں سے ہوتی ہے، دوسروں سے اب منافقوں کو حضور نے کچھ بھی نہیں کہا، چھٹی کرو موجود۔ جب میں دیکھتا تو حضور رخ پھیر لیتے، جب میں نہیں دیکھتا ہوتا تو حضور مجھے دیکھتے ہوتے۔ ایک پنجابی کا شعر ہے، مجھے آ نہیں رہا، کہ میں ویکھاں وہ ویکھے نہیں، جے میں نہ ویکھاں وہ ویکھے، کتھوں ایسے لیکھ لے آنا وچ ویچن دے ویکھے، وچ ویکھن دے، مگر دیکھنا کہ یہ پیار بھی ہے ناراضگی بھی ہے، کوئی گفتگو نہیں کرتا۔ قرآن اس بات کو کہتا ضاقت علیہم الارض بما رحبت، زمین ان پر وسیع ہونے کے باوجود تنگ ہوگی۔ فرماتے ہیں ایک دن میں بڑا ہی پریشان ہوا، تو میرا چچا کا بیٹا بھی تھا ابو قتادہ، اور میرا یار بھی تھا، میرا چچا کا اور میرا، میں نے اس چھلانگ لگائی، اس کی باغ کی دیوار پر چڑھ گیا، باغ کی، میں کہ السلام علیکم، کوئی جواب نہیں دیا، میں کہ السلام علیکم، کوئی جواب نہیں۔ دیکھنی اب حضور دیکھ تو نہیں نہ رہے تھے بظاہر وہاں، یہ دیکھیے حضور کی طاعت، حضور کی فرما برداری، دوست بھی ہے، چچے کا بیٹا بھی ہے، مگر آقا نے فرمایا گفتگو نہیں کرنی، سلام کا جواب ہی نہیں دے رہے۔ پھر حضرت کعب کہتے ہیں جب تیسری مرتبہ بھی جواب نہیں نہ دیا، میں نے کہا کہ میں تجھے اللہ کی قسم دے کر پوچھتا ہوں، کیا مجھے اللہ رسول سے محبت نہیں ہے؟ میں تجھے اللہ کی قسم دے کے پوچھتا ہوں، کیا مجھے اللہ رسول سے؟ انہوں نے کیا جواب دیا؟ اللہ جانے یا اللہ کا رسول جانے۔ کیا جواب دیا؟ محمد کی محبت خون کے رشتوں سے بالا ہے۔ یہ محبت ہوتی ہے نا، ہم تو زبانی جمع خرچ ہیں، ہم تو گل تو سخت ہے مگر ہے تو حقیقت نا۔ تاثر رسول و تظہر حبہ فإن المحب لمن یحب مطیع۔ یہ کتنی عجیب بات ہے کہ ہم رسول اللہ کی محبت کا دعویٰ بھی کرتے ہیں،
اور نافرمانی بھی کرتے ہیں، حالانکہ انسان جس سے محبت کرتا ہے اس کا فرما بردار ہوتا ہے، اس کی اطاعت کرتا ہے، اس کی بات مانتا ہے، اس کا حکم مانتا ہے۔ صحابہ کرام نے دیکھیے، وہ بھائی بھی ہے، دوست بھی ہے، مگر سلام کا جواب کیوں نہیں دیا؟ کہ آقا نے منع فرمایا۔ محمد کی محبت خون کے رشتوں سے بالا ہے، محمد کی محبت خون کے رشتوں سے بالا ہے، اور یہ رشتہ دنیاوی قانون کے رشتوں سے اعلیٰ ہے۔ سارے رل کے پڑھ لو، یہ رشتہ دنیاوی قانون کے رشتوں سے اعلیٰ ہے، محمد ہے متاع عالم ایجاد سے پیارا۔ سارے ایک باری پڑھ لو، صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ محمد ہے متاع عالم ایجاد سے پیارا، پدر میں باپ، مادر ماں، برادر بھائی، پدر مادر برادر جان و مال اولاد سے پیارا، پدر مادر جان و مال اولاد سے پیارا۔ حضرت کعب فرماتے ہیں میری آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ مگر دیکھیے، آپ غور کریں، کسی کا کوئی بیٹا ہے، اس سے دو تین نہ بولے کہ نہ صحیح، وہ آنکھیں پھیر لیتا ہے، وہ بھی ناراض ہو جاتا ہے۔ مگر صحابہ کی محبت دیکھیے نبی پاک علیہ السلام سے، اتنی بے رخی بظاہر، مگر دل سے نبی کی محبت کم نہیں ہوتی۔ دل سے نبی کی محبت یہ نہیں ہوتی ہے کہ چھوڑ دیا جائے کہیں اور چلا جائے، بلکہ آگے سنیے، حضرت کعب فرماتے ہیں کہ میں بازار میں گیا تو ایک بندے کو دیکھا جو لوگوں سے میرے بارے میں پوچھتا ہے کہ کعب کدھر ہے؟ لوگوں نے اشارے سے بتایا کہ یہ کعب ہے۔ اب آزمائش، وہ میرے پاس آیا، اس نے غسان کے بادشاہ کا خط دیا، غسان کے بادشاہ کا، کہ ہمیں معلوم ہوا ہے کہ تمہارے آقا نے تم پر زیادتی کی ہے، اللہ تجھے ذلت کی جگہ پہ نہ رکھے، آپ ہمارے پاس آ جائیں، عہدہ بھی ملے گا، دولت بھی ملے گی، کتنی بڑی آزمائش۔ مگر ان کا منگتا پاؤں سے ٹھکرا دے وہ دنیا کا تاج۔ واقعہ تو ان کا منگتا ہوئے تھے، ان کا منگتا پاؤں سے ٹھکرا دے وہ دنیا کا تاج، جس کی خاطر مر گئے منعم رگڑ کر ایڑیاں، تھک سوکھا کر دینا، تخت سکندری پہ وہ تھوکتے نہیں ہیں، تخت سکندری پر وہ تھوکتے نہیں ہیں، بستر جن کا لگا ہے تیری گلی میں۔ حسن نے کیا سمجھا ہے، عشق نے کیا جاننا ہے۔ بٹ صاحب، یہ علامہ نیازی صاحب پڑھتے تھے، ان کو سجدہ بھی تھا۔ علامہ عبدالستار نیازی صاحب یہ جو میں پڑھنے لگا، یہ پڑھتے تھے، اور ان کا کردار بھی تھا۔ حسن نے کیا سمجھا ہے، عشق نے کیا جاننا ہے، ہم خاک نشینوں کی ٹھوکر میں زمانہ ہے، ہم خاک نشینوں کی، کسے نہیں ہے تمنائے سروری لیکن، اقبال کہتا ہے کسے نہیں ہے تمنائے سروری لیکن، خودی کی موت ہو جس میں وہ سروری کیا ہے، خودی کی اے طائر لاہوتی،
طائر لاہوتی کنوں کہندے نے بھلا انسان نو، طائر میں نے ہوندا ہے پرندہ، لاہوت عالم بالا، انسان کو اقبال کہتا ہے اے طائر لاہوتی اس رزق سے موت اچھی، اے طائر لاہوتی اس رزق سے موت اچھی، جس رزق سے آتی ہو پرواز میں، دارا و سکندر سے، وڈے وڈے بادشاہ دے نام ہے بھی، دارا و سکندر وڈے وڈے، فرماتا ہے اقبال دارا و سکندر سے وہ مرد فقیر اولا، اولا میں بہتر، اولا کا معنی دارا و سکندر سے وہ مرد فقیر اولا، آتی ہو جس کے فقر سے بوئے اسد اللہ، عمارت ہو تو کیا حاصل، وہ بھول گیا شعر، کسی کو آتا ہو تو بتا دے۔ عمارت کیا شکوہ خسروی بھی ہو تو کیا حاصل، ادھے وچ کوئی شعر دا لفظ رہندا پیا کوئی میرا خیال ہے، عمارت کیا شکوہ خسروی، شکو میں نے، شکو کا میں نے کیا ہے دبدبہ، ٹور، روب، سکندری بادشاہ والا، عمارت کیا شکوہ خسروی بھی ہو تو کیا حاصل، نہ زور حیدری تجھ میں نہ استغناء سلمانی، نہ زور حیدری تجھ میں نہ استغناء سلمانی، میرا طریق امیری نہیں فقیری ہے، میرا طریق امیری نہیں فقیری ہے، خودی نہ بیچ غریبی میں نام پیدا کر، خودی نہ بیچ غریبی میں نام پیدا کر، دیکھیے وہ آزمائش میں کیسے پورے اترے، حالانکہ حضور علیہ السلام نے فرمایا ہے، قابل توجہ حدیث کئی دفعہ پہلے سنائی ہے، دو بھوکے بیڑیے دو بکریوں میں چھوڑ دیے جائیں تو وہ بکریوں کا اتنا نقصان نہیں کرتے جتنا کہ اقتدار کی خواہش اور دنیا کا لالچ انسان کے دین کو تباہ کرتا ہے، دنیا کے اقتدار کی خواہش، اور آپ روز ہی دیکھتے ہیں، مجھ سے زیادہ دیکھتے ہیں کیا کیا ہوتا ہے، اور دنیا کا لالچ اور اقتدار کی خواہش، یہاں لالچ بھی دیا جا رہا ہے، حضرت کعب کو لالچ بھی دیا جا رہا ہے اور عہدہ بھی، اقتدار بھی دیا جا رہا ہے، مگر جن کے دلوں میں نبی کی محبت جاگزی ہو جاتی ہے ان کے پائے استقامت میں نہ دنیا کا لالچ لغزش پیدا کر سکتا ہے نہ اقتدار کی خواہش لغزش پیدا کر سکتی ہے۔ اما کیا ہے، حسن نے کیا سمجھا ہے، عشق نے کیا جاننا ہے، ہم خاک نشینوں کی ٹھوکر میں ان کا منگتا پاؤں سے ٹھکرا دے وہ دنیا کا تاج۔ اب پڑھنے کو تو یہ شعر سب لوگ پڑھتے ہیں، پڑھنے کے تو یہ اشعار بہت لوگ پڑھتے ہیں، مگر یہ صحابہ کی شان تھی کہ ان کا منگتا پاؤں سے ٹھکرا دے وہ دنیا کا تاج، جس کی خاطر مر گئے منعم دولت مند، منعم کا معنی ہے جس کو حاصل کرنے کے لیے ایڑیاں رگڑتے ہیں، نبی کا سچا غلام جو ہوتا ہے اسے پاؤں کی ٹھوکر سے ٹھکرا دیتا، پاؤں کی۔ تو حضرت کعب فرماتے ہیں، میں نے کہا اچھا میرا حال یہ ہو گیا کہ کافر میرے ایمان میں بھی طمع کرنے لگے ہیں، مجھے غصہ آیا، میں نے خط لیا اور تندور میں پھینک دیا۔ یہ دیکھیے کتنا، ان الذین قالوا
ربنا اللہ ثم استقاموا، جنہوں نے کہا ہمارا رب اللہ ہے، پھر وہ ڈٹ گئے۔ الاستقامت خیر من الکرامت، الاستقامت دین پر قائم رہنا کرامت سے بہت بڑا درجہ ہے۔ کرامت ایسے بندے کو کوئی ولی اللہ کو تکلیف نہیں نہ ہوتی، کرامت ظاہر کرنے سے تو کوئی، مگر دین پر قائم رہنے سے تکالیف برداشت کرنی پڑتی ہیں۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم نے دین پر چلنے کے لیے تکالیف کو برداشت کیا۔ سانو تو سارا کچھ بنے بنایا مل گیا، دیکھو نہیں ہمیں کوئی تکلیف کرنا پڑی۔ حضرت بلال کا دیکھو، حضرت عمار کا دیکھو، حضرت خباب کا دیکھو، کیا ہوا؟ مگر دنیا کا کوئی ڈر ان کے پائے استقامت میں لغزش پیدا نہیں کر سکا ہے، دنیا کوئی لالچ بھی ان کو اپنی جگہ سے ہٹا نہیں سکا ہے۔ پھر اللہ کیا فرماتا ہے؟ ان الذین قالوا ربنا اللہ، بے شک وہ لوگ جنہوں نے کہا ہمارا رب اللہ ہے، ثم استقاموا، پھر ڈٹ گئے، پھر تتنزل علیہم الملائکۃ، جب آخری وقت ہوگا فرشتے ان کے پاس آئیں گے، اللہ تخافوا ولا تحزنوا، مت ڈرو مت غم کرو، وابشروا بالجنۃ التی کنتم توعدون، اور انہیں کہیں گے خوش ہو جاؤ اس جنت سے جس کا تم سے وعدہ کیا گیا۔ نحن اولیاؤکم فی الحیات الدنیا وفی الآخرہ، ہم دنیا میں بھی تمہارے مددگار ہیں، آخرت میں بھی تمہارے مددگار ہیں۔ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَدَّعُونَ، جو مانگو گے ملے گا، جو چاہو گے ملے گا۔ گویا کہ اللہ فرمائے گا دنیا میں نے جو کچھ کہا تم نے وہ کیا، آج جو تم کہو گے میں کروں گا۔ دنیا میں جو میں نے کہا تم نے کیا، آج جو تم کہو گے میں کروں گا۔ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ، جو تمہارے نفس خواہش کریں گے۔ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَدَّعُونَ، جو تم مانگو گے۔ نُزُلًا مِّن غفور الرحیم، یہ غفور الرحیم کی طرف سے ان کی مہمانی کی جائے گی۔ تو حضرت کعب رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں میں نے وہ خط لیا اور تندور میں پھینک دیا۔ حضرت کعب فرماتے ہیں مجھے سب سے زیادہ غم یہ کھائے جا رہا تھا کہ اگر اس حال میں مر گیا تو حضور میرا جنازہ بھی نہیں پڑے گا، اور اگر حضور کا وصال ہو گیا تو ساری زندگی کوئی مجھ سے بولے گا بھی نہیں۔ یہ مجھے غم کھائے جا رہا تھا۔ 40 دن انج رنگے، اور اس سے پہلے تھا کہ بیویاں گھروں میں موجود تھیں، وہاں بات چیت کر سکتے تھے۔ 40 دن کے بعد پیغام آ گیا کہ بیویوں کو الگ کر دو۔ دیکھیے استقامت، 40 دن کے بعد کیا پیغام آیا بیویوں کو؟ میں نے پوچھا کہ طلاق دے دیں یا الگ؟ فرمایا طلاق نہیں، اب ان کو پیکے بھیج دو۔ میں نے کعب فرماتے میں نے اپنی بیوی سے کہا کہ تم اپنے گھر چلی جاؤ، جب اللہ فیصلہ کرے گا تو پھر آ جانا۔ حضرت ہلال بن امیہ وہ ذرا بوڑھے شخص تھے، ان کی بیوی رسول اللہ کے پاس گئی، عرض کیا یا رسول اللہ ہلال جو بوڑھے شخص ہے تو ان کی کوئی دیکھ بھال کرنے والا نہیں ہے، تو اگر آپ مجھے اجازت دیں تو میں ان کی دیکھ بھال کر لوں۔ فرمایا دیکھ بھال اچھا کر لو مگر قربت نہ ہو۔ عرض کیا قربت کی بات؟ جب سے یہ معاملہ ہوا سوائے رونے کا ان کو اور کوئی کام ہی نہیں، قربت کا تو وہاں تصور بھی نہیں ہے۔ 40 تے 10 دن ہور لنگ گے، 50 دن، اب 10 دن بہتے اوکھے ہو گئے نہیں کہ پہلے تو گھر میں گفتگو، اب وہ بھی ختم۔ مگر اس کے باوجود ان کے پائے استقامت میں لغزش نہیں آتی۔ 50ویں دن صبح کی نماز کے وقت اللہ نے قرآن کی آیت نازل فرمائی جس میں ہماری توبہ کا اعلان فرمایا، وَلَلثَّلَاثَةِ الَّذِينَ خُلِّفُوا حَتَّى إِذَا ضَاقَتْ عَلَيْهِمُ الْأَرْضُ بِمَا رَحُبَتْ
وَظَنُّوا أَلَّا مَلْجَأَ مِنَ اللَّهِ ثُمَّ تَابَ عَلَيْهِمْ لِيَتُوبُوا إِنَّ اللَّهَ هُوَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ۔ حضور نے فجر کی نماز کے بعد باری توبہ کا اعلان فرمایا۔ فرماتے ہیں کہ ایک بندے نے صلا پہاڑ پر چڑھ کے اونچی سی آواز دی، اے کعب مبارک ہو، اور ایک بندہ گھوڑے پر سوار ہو کے نا تیزی سے مجھے خوشخبری دینے کے لیے آیا میرے گھر، وہ ذرا دور تھا، تو میں نے فوراً سجدہ میں جو گیا، اللہ تیرا شکر ہے، تنگی ختم ہوئی، اور میں نے جو کپڑے پہنے تھے نا اس کو خوشخبری لانے والے کو خوشی میں عطا دے دیے، اور میں حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوا۔ راستے میں صحابہ ملے، جفیاں باپ آ گئے، کوٹ کوٹ کے ملے، وہ جو سلام ہی نہیں لیتے تھے، جو وہ کلام ہی نہیں کرتے تھے، جو بولتے نہیں تھے، اب معانقہ کر رہے ہیں، مصافحہ کر رہے ہیں، جفیاں پا رہے ہیں۔ فرماتے ہیں کہ حضرت طلحہ جو صحابی تھے نا، وہ اتنے جوش اور استقبال سے اٹھے، مجھے انہوں نے معانقہ کیا، آج تک نہیں بھولتا، جب تک وہ بیان کرتے کہتے آج تک انہیں محبت یاد ہے۔ اب دیکھیں نا وہ صحابہ جو گفتگو نہیں کرتے تھے، جو کلام نہیں کرتے تھے، اب وہ جفیاں پا کے مل رہے ہیں، تو ان میں نبی پاک علیہ السلام کی اطاعت اور فرما برداری کا جذبہ تھا۔ اسی وجہ سے وہ کتنے سے جنگ بدر میں کافر کتنے سی؟ مسلمان نے کل ہے کی سی تھے، ان کے پاس 2 گھوڑے، 6 زیریں، 8 شمشیریں، بدلنے آئے تھے یہ لوگ دنیا بھر کی تقدیریں۔ انہوں نے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے سامنے سر کو جھکا دیا، اللہ نے ساری کائنات کی بڑی گردنوں کو ان کے قدموں میں جھکا دیا۔ آج بھی جو مسلمان کار مذلت میں گرے ہوئے ہیں، اس سے نکلنے کا ایک واحد راستہ ہے کہ بندہ سچا نبی کا غلام بن جائے۔ اب دوسری بات دیکھیے، اگر وہ بالفرض ہوا تو نہیں جھوٹ بولتے تو وقتی طور سے بچ جاندے، مگر قرآن میں جو منافقوں کی مذمت کی ہے نا، انہوں نے وہ کتنی آیتیں ہیں ان کی برائی میں، تو معلوم ہوا کہ سچ بولنے سے اگر وقتی تکلیف بھی ہو مگر سچ کا انجام کبھی برا نہیں ہوتا۔ جھوٹ بولنے سے وقتی طور پر فائدہ ہو مگر جھوٹ کا انجام کبھی اچھا نہیں ہوتا۔ نہ سچ کا انجام برا ہوتا ہے، نہ جھوٹ کا انجام اچھا ہوتا ہے۔ میرے آقا نے فرمایا علیکم بالصدق، سچ کو اختیار کرو، فإن الصدق یہدی الی البر، اس لیے کہ سچ نیکی کا راستہ دکھاتا ہے، وَإِنَّ الْبِرَّ يَهْدِي إِلَى الْجَنَّةِ، اور نیکی بندے کو جنت کی طرف لے جاتی ہے۔ لا يَزَالُ الرَّجُلُ يَتَحَرَّى فِي الصِّدْقِ، آدمی سچ میں کوشش کرتا رہتا ہے، حتیٰ يُكْتَبَ عِندَ اللَّهِ صِدِّيقًا، اللہ کی بارگاہ میں لکھا جاتا ہے بڑا سچا ہے۔ وَإِيَّاكُمْ وَالْكَذِبَ، فرمایا جھوٹ سے بچو، إِنَّ الْكِذْبَ يَهْدِي إِلَى الْفُجُورِ وَإِنَّ الْفُجُورَ يَهْدِي إِلَى النَّارِ لا يَزَالُ الرَّجُلُ يَكْذِبُ وَيَتَحَرَّى فِي الصِّدْقِ حتیٰ یکتب عند اللہ کذابا، او کما قال۔ تو اس لیے اس کا خلاصہ یہ ہے کہ انسان کی عزت نبی کی فرما برداری میں ہے۔ بولو انسان کی عزت آج بھی 2 عالم میں مقصود گر تجھ کو آرام ہے، دونوں عالم میں مقصود گر تم کو، اونچی بول دے یار، ان کا دامن تھام لو جن کا محمد نام ہے صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔